واہ کیا بات کورے برتن کی۔ بشارت کی زبانی تعارف ختم ہوا، اب کچھ میری کچھ ان کی زبانی سنیے، اور رہی سہی زبان خلق سے جسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کانپور میں پہلے بانس منڈی اور پھر کوپر گنج میں قبلہ کی عمارتی لکڑی کی دکان تھی۔ اسی کو آپ کا حیلۂ معاش اور وسیلہ مردم آزاری کہہ سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت جلانے کی لکڑی بھی رکھتے تھے، مگر اسے کبھی لکڑی نہیں کہا، سوختہ یا ہیزم سوختنی کہتے تھے۔ ان کی دکان کو کبھی کوئی ناآشنائے مزاج ٹال کہہ دیتا تو دو سری لے کر دوڑتے، جوانی میں پنسیری لے کر بھاگتے تھے۔ تمام عمر پتھر کے باٹ استعمال کیے، فرماتے تھے لوہے کے فرنگی باٹ بے برکت اور بھاری ہیں۔ پتھر کے باٹ کو بازوؤں میں بھر کے سینے سے لگا کے اٹھانا پڑتا ہے۔ اعمال تو دور رہے، کبھی کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ ان کے پتھر کے بانٹوں کو تلوا کر دیکھ لے۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی دی ہوئی رقم یا لوٹائی ہوئی ریزگاری کو گن کر دیکھے۔ اس زمانے میں یعنی اس صدی کی تیسری دہائی میں عمارتی لکڑی کی کھپت بہت کم تھی۔ سال اور چیڑ کا رواج عام تھا، بہت ہوا تو چوکھٹ اور دروازے شیشم کے بنوا لیے۔ ساگوان تو صرف امراء کی ڈائننگ ٹیبل اور گوروں کے تابوت میں استعمال ہوتی تھی۔ فرنیچر ہوتا ہی کہاں تھا، بھلے گھروں میں فرنیچر کے ذیل میں صرف چارپائی آتی تھی۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ان دنوں کرسی صرف دو موقعوں پر نکالی جاتی تھی۔ اول جب حکیم، وید، ہومیوپیتھ، پیر، فقیر اور سیانوں سے مایوس ہو کر ڈاکٹر کو گھر بلایا جائے، اس پر بیٹھ کر وہ جگہ جگہ اسٹیتھسکوپ لگا کر دیکھتا کہ مریض اور موت کے درمیان جو خلیج حائل تھی، اسے ان حضرات نے اپنی دواؤں اور تعویذ گنڈوں سے کس حد تک پر کیا ہے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس گھر میں موسیبی یا مہین لکڑی کی پٹاری میں روئی میں رکھے ہوئے 5 انگور آئیں، یا 16 ہیٹ پہنے ڈاکٹر آئے اور اس کے آگے ہٹو ہٹو بچوں کرتا ہوا تیماردار خصوصی اس کا چمڑے کا بیگ اٹھائے، تو اڑوس پڑوس والے جلدی جلدی کھانا کھا کر خود کو تعزیت اور کندھا دینے کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ در حقیقت ڈاکٹر کو صرف اس مرحلے پر بلا کر اس کرسی پر بٹھایا جاتا تھا جب وہ صورتحال پیدا ہو جائے جس میں 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کو آزماتے تھے۔ کرسی کے استعمال کا دوسرا اور آخری موقع یہاں ختموں پر آتا تھا جب لڑکے کو دولہے کی طرح سجا بنا کر مٹی کا کھلونا ہاتھ میں دے کر اس کو کرسی پر بٹھا دیا جاتا۔ اس جلادی کرسی کو دیکھ کر اچھوں کی گھیگی بند جاتی تھی۔ غریبوں میں اس مقصد کے لیے نئے ماٹ یا لمبی وضع کے کورے مٹکے کو الٹا کر کے اس پر سرخ رنگ کا کپڑا ڈال دیا جاتا تھا۔ حاشیہ: کورے مٹکے کا ذکر آیا تو نوکے قلم پر بے اختیار نذیر اکبر آبادی کا شعر آ رہا ہے، جسے نقل کیے بغیر رہا نہیں جاتا۔ تازگی دل کی اور تیرے تن کی، واہ کیا بات کورے برتن کی، واہ کیا بات کورے برتن کی۔